وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نسی وهو صائم فاکل او شرب، جو روزے کی حالت میں بھول کر کے کچھ کھا پی لے، یہ روزہ ہے، کھا پی لیا جان بوجھ کر کے نہیں، بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں فلیتم صومہ، چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے. یہ نہیں کہ آدمی بھول چوک میں کھا لیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا رمضان کے دن میں منع ہو رہا ہے. ایک خطرہ بھی اگر آدمی کے حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھول چوک میں کھا لیا یا پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں جو روزے کی حالت میں بھول چوک کی وجہ سے کھا پی لیا فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا ہے. فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے. اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ باقی رہتا ہے. لہذا اسے اپنے روزے کو باقی رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کھا پی لیے بھول کی وجہ سے تو روزہ خراب ہو گیا، چلو اور کھانا پینا شروع کر دیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اسے اللہ نے پلایا ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر روزہ دار سے غلطی میں یہ بھول چوک ہو جائے، کھا پی لے، تو اس غلطی کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے. جبکہ گناہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جاتی. جیسے کوئی آدمی چوری کرے، شراب نوشی کرے اور قتل کرے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ کرایا ہے، اللہ نے اسے کرایا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے مجھ سے کرایا ہے. غلطی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. گناہ کی نسبت، شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کرنا حرام اور ناجائز ہے، اللہ کی ساتھیوں گستاخی ہے. لیکن روزہ دار کی وجہ سے اگر بھول چوک ہو جائے تو اس غلطی کی نسبت اللہ رب العالمین نے خود اپنی طرف کی ہے. کیا کہا ہے؟ فإنما أطعمه الله وسقاه، اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے. اس سے ہم روزے کی عظمت اور روزدار کی فضیلت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر روزے دار سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر لان تان نہیں کرنا چاہیے، اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے تو کھایا نہیں ہے، بھول چوک کی وجہ سے کھایا ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بھول چوک سے آدمی کھا بھی لے تو معافی ہے. مگر ہم انسانوں کے درمیان
اگر کچھ بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہم اور آپ اس کو اگنور نہیں کر پاتے، اس کو نظر انداز نہیں کر پاتے، اس کو معاف نہیں کر پاتے، اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیے، بس اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو بہت طاقتور ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کا حال تو دیکھیے کہ اگر روزے دار سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بھول چوک سے آدمی کھا لیا ہے، روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے سبق اور نصیحت یہ ہے، بھول چوک کی وجہ سے جو ہو جاتا ہے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس پر مواخذہ اور اس پر عتاب اور پھٹکار نازل نہیں کرنا چاہیے۔ معافی اور درگزر کرنے کو معمول بنانا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ روزے دار کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔